مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مادی طور پر بھی وہ کچھ دے دیا جو انسان کی ضرورت تھی، اور روحانی طور پر بھی وہ سب کچھ مہیا کر دیا گیا جو انسان کی ضرورت تھی. صدیوں سے کائنات چلی آ رہی ہے. اب تو تاریخ دان بھی بھولتے جا رہے ہیں کہ کب سے شروع ہوئی ہے، لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب سے شروع ہوئی ہے جو لوگ بھی بستے تھے اس سرزمین پر، ان کے لیے رزق بھی مہیا تھا، آرام بھی مہیا تھا، اور روحانی رہنمائی بھی مہیا تھی. انبیاء کرام تشریف لائے اور ہدایت دیتے رہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. قرآن مجید نے کہہ دیا کہ کوئی بستی بھی ایسی ہم نے نہیں چھوڑی ہے جہاں ہم نے ڈرانے والا بھیجا نہیں ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس رہنمائی پہنچی نہیں ہے یا ہمیں ہدایت ملی نہیں ہے اس لیے ہدایت نہیں پا رہے. قیامت کے روز حساب میں کسی کا یہ عذر نہیں ہوگا. ہر ایک کو پیغام بھی پہنچا ہے، ہدایت بھی پہنچی ہے، رہنمائی کے اصول بھی پہنچے ہیں، اور رہنمائی عطا کرنے والے رسول بھی پہنچے ہیں. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کائنات کے نبی بن کے آئے، رحمت عالمین بن کے آئے. قدرت نے یہ جملہ کسی نبی کے لیے نہیں کہا سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ رحمت ہیں پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے. دیکھیں قرآن مجید پڑھ لیجئے، تورات و انجیل بھی موجود ہیں کسی نہ کسی شکل میں، دیکھ لیجئے تو یہی ہوتا ہے کہ رسول الی بنی اسرائیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قدرت کہتی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرح رسول بنا کے بھیجا تھا. یعنی یہ نہیں کہا کہ کائنات کی طرح بھیجا تھا. بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے کہ رسول الی بنی اسرائیل. اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں دنیا میں آیا ہوں بنی اسرائیل کی بھولی ہوئی بکریوں کو ہدایت دینے کے لیے. یعنی ہدایت ایک قوم کے ساتھ تھی، ایک نسل کے ساتھ تھی، اور وہ ملتی رہی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ یہ مکے کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں یا یہ عرب کے رسول ہیں. رحمت عالمینی جب کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیجئے کہ میں پوری انسانیت کا رسول بن کے آیا ہوں. جو بھی انسانیت موجود ہے اس کا بھی رسول ہوں، اور جو آنے والی ہے اس کا بھی رسول ہوں. تو یہ رسالت کی عمومیت اور رسالت کا ہماگیر ہونا یہ شرف ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک بات یہ دیکھیے گا کہ وہ جب آئے تھے تو ایک جگہ آئے تھے، ایک قوم کے لیے آئے تھے. سامنے قوم تھی، مکہ کا ماحول تھا، عرب میں بسنے والے لوگ تھے جن کی طرف پہلا پیغام دیا. لیکن یہ پیغام کی ابتدا تھی. جو پیغام بڑھتا گیا، دیکھیے مکہ سے ہجرت فرما لی تو پیغام مدینہ منورہ آ گیا، اور وہاں سے آگے بڑھا. ذرا حالات ٹھیک ہوئے تو شاہان عالم کو خط لکھے. پوری دنیا کے بادشاہ جتنے بھی اس وقت موجود تھے ان کو خط لکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
7 خطوں کا ذکر تو تمورخ کرتا ہے، جو موجود ہیں، جن کے ابھی مسودے بھی پتہ ہے کہ یہ خط تھے، خط کے الفاظ یہ تھے۔ مکاتب رسول پہ پوری کتابیں چھپ گئیں کہ وہ کیسے لکھے گئے تھے۔ روم کو لکھا جو آدھی دنیا کا بادشاہ تھا، شاہ روم۔ ایران کو لکھا جو دوسرے حصے کا بادشاہ تھا۔ مقوقس کو لکھا جو مصر کا بادشاہ تھا۔ بحرین کے بادشاہ کو لکھا، یعنی مختلف بادشاہوں کو خط لکھے اور اپنے پیغام بر بھیجے کہ جا کے وہاں خط دے کے آ۔ اللہ اللہ، سوچئے ایک چھوٹے سے شہر میں بسنے والے رسول دنیا کے بڑے بڑے تاجداروں کو خط لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لوگوں گواہ رہنا، میں کائنات کا رسول بن کے آیا ہوں، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، امن میں آ جاؤ گے۔ یہ پیغام دیا تھا سب کو کہ آ جاؤ۔ شاہ روم کو خط لکھا کہ تو روم کا بادشاہ ہے، روم پر حکمرانی کر رہا ہے، بہت دنیا تیرے ماتحت ہے، اسلام لے آؤ تو تجھے اجر ملے گا کہ اپنے اسلام کا بھی اور اپنی قوم کی رہنمائی کا بھی۔ پیغام لاؤ۔ ہر ایک کے خط گیا، سفیر بھیجے۔ حکمت امیز بات ہے، یہ بات علیحدہ موضوع ہے کہ وہ سفیر کیسے تھے اور خط کیا تھے۔ خط کی عبارتیں آج بھی ہمارے سامنے ہیں، جو لکھا بڑا مختصر خط لکھا، 1 صفحے کا خط ہے سارا، کبھی لمبے چوڑے خط نہیں لکھے، مختصر سی بات کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے بھی لمبے نہیں ہوتے تھے، جامع بات کرتے تھے۔ مطیع تو جوامع الکلم، فرمایا تھا مجھے الفاظ اکٹھے کرنے کا اور تھوڑے لفظوں میں بہت کچھ بیان کرنے کا فن آتا ہے، کہ لفظ تھوڑے ہوتے ہیں، معنی دنیا دیکھتی رہی کہاں نکلتی ہیں۔ اسی طرح خطوط میں ہے کہ محمد رسول اللہ علی عظیم القبط، قبطوں کے بادشاہ کی طرف، اس طرح خط ہوتے تھے۔ مسیلمہ کذاب کو بھی خط لکھا جو نجد میں تھا اور دعویٰ نبوت کر رہا تھا۔ خط لکھا من محمد رسول اللہ، اس کا سمے خط آ گیا تھا، وہ بادشاہ نہیں تھا، ایک علاقے کا آدمی تھا، دعویٰ نبوت کر دیا تھا اس نے کہ میں نبی ہوں، کہ ان کی عزت ہو گئی ہے تو میری بھی ہو جائے۔ تو ایک خط لکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا خط موجود ہے آج بھی، جو لکھا تھا کہ من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، اپنے آپ کو اس نے رسول کہا کہ میں مسلمہ رسول ہوں، خط لکھ رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہیں کہہ رہا ہوں کہ آؤ زمین بانٹ لیں، آدھی تم لے لو، آدھی مجھے دے دو، حکومت تقسیم کر لیں۔ اس طرح کا مطالبہ کیا تھا اس نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں جواب جو لکھا ہے وہ بھی موجود ہے کہ میں محمد رسول اللہ علی مسیلمہ الکذاب، اس کا نام مسلمہ تھا، اپنے مسیلمہ کہا۔ مسیلمہ اس میں تصغیر ہے، یہ تحقیر کی خاطر ہوتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور کذاب بھی کہہ دیا، آج تک اس کا نام مسیلمہ کذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا زمین بانٹی نہیں جاتی، ان الارض یرثها من عبادی الصالحون، اللہ تعالیٰ جب اپنے چاہتا ہے اپنے بندوں کو زمین دے دیا کرتا ہے، زمین یوں بانٹی نہیں جاتی جس طرح تم کہہ رہے ہیں۔ اور آپ نے اس کے یہی نہیں کہ خط لیا اور خاموش ہو گیا، جواب لکھا اور جواب میں اسے اس کے دعوے کو رد کیا۔ لہذا بات ہے کہ وہ دعویٰ کرتا رہا اور حضرت صدیق اکبر ان کے زمانے میں اس پر حملہ ہوا۔ لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ میں نبی صرف مکے کے لیے نہیں ہوں، عرب کے نہیں ہیں، بعثت الی الخلق کافۃ، میں مبعوث ہوا ہوں پوری کی پوری مخلوق کے لیے۔
پورے انسانیت کے لیے مخلوق ہوا ہوں، آج بھی ہے، کل بھی ہوگی، قیامت تک جو آئے گی، بس اب میں ہی رسول ہوں۔ اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ وہی رسول ہیں۔ دیکھیے کوئی مانے نہ مانے، حضرت عیسیٰ پہلے کے رسول ہیں، حضرت موسیٰ پہلے کے، ان کے ماننے والے یقیناً ہیں آج بھی، لیکن کیا کوئی نیا رسول آیا جس کے ماننے والا ہے؟ جھوٹے آئے، دو چار آ گئے، مسلمہ آ گیا تھا، طلحہ آ گیا تھا، اسود عنسی آ گیا تھا، یہاں غلام احمد قادیانی آ گیا تھا، لیکن کیا کسی نے کوئی نئی امت تیار کرنے کی کوشش کی؟ اسی امت سے چھیننے کی کوشش کی، اسی امت سے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کی۔ یعنی کوئی بھی اتنا دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں دنیا کے لیے نبی بن کے آیا۔ دیکھیے دعویٰ کیا ہے، نام تو غلام احمد ہے، یہ تو نام بتا رہا ہے کہ تم مستقل نہیں ہو۔ یہ خط تھا، ایک کفر کی طاقت تھی جو انہیں کچھ کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پڑ جائے۔ جس طرح فرقہ بندی ہوتی ہے اسی طرح فرقہ بندی پیدا کرنے کی کوشش کی، انگریز کی سازش تھی یہ ساری کی ساری۔ موضوع میرا اور تھا، بات اور طرف نکل گئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والوں نے کتابیں لکھی، کچھ لکھی۔ ایک شاعر بھی ہے جو اس کی تاریخ میں لکھتا ہے، اس نے خود یہ کہا کہ سحر کے وقت مرزا قادیانی نے دعا مانگی، شیری کے وقت اٹھ کے دعا مانگی، کیا کہ خدایا خیر ہو برطانیہ کی نیک ملکہ کی۔ یعنی صاف بتا رہا ہے کہ ملکہ نے مجھے شہ دی ہے، اسی کی خیر ہو۔ وہ ملکہ جو کہ ہم کو ایک امداد غیبی ہے، ہمیں پا دل شکستہ پا سمجھ کے جس نے شہ دی ہے، یہ تسلیم خود کر رہے ہیں کہ ان کی شہ پہ ہم آئے ہیں، یہ انہی کی شہ ہے، انہی کی تحریک تھی جس سے ہم نبی بنے۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ اس کا اپنا دعویٰ خود ہی اتنا کھوکھلا ہے کہ انسان کی عقل نہ ماری جائے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ کتابیں بھی لکھ دی، کچھ بھی لکھ دیا، رسول اللہ کی نعت بھی لکھ دی، عجیب غریب بات ہے۔ لیکن یہ بھی ہے ہوا کہ کہنے لگا کہ مجھے بھی کچھ حصہ ملا ہے نبوت سے، کبھی ذلی کہا، کبھی بروزی کہا، کبھی کچھ کہا، لیکن ملت اسلامیہ نے مانا نہیں۔ کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ انہیں خبر تھی کہ ضرورت ہو تو نبی آتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، کوئی چیز نئی آئے جس کا حل نہ دیا گیا ہو تو کوئی نیا نبی آئے، کوئی پیغام دنیا کے لیے ایسا نہیں تھا جو اور آنے والا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نہیں آئے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں آئے تو مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا صحابہ آج تمہیں میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو ہونا ہے بتانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ کیا بات کرنے چاہتے ہیں، کہتے ہیں ایک ایک واقعہ بیان کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ بھٹکنا جانا میرے بعد کچھ دعویٰ نبوت کرنے والے آئیں گے۔ 30 کا نام لیا کہ 30 انسان ایسے آئیں گے میرے بعد جو دعویٰ کلہم یزعمون انہ رسول اللہ، وہ سارے کے سارے یہی گمان کریں گے، یہی دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کے رسول ہوں، لیکن صحابہ گوار الا نبی آبادی، خبردار میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یعنی پہلے خبر دے دی، بتا دیا کہ آئیں گے لوگ، تم بھٹک نہ جانا، تم رغلائے نہ جانا، میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جہاں شک ہوئی کہہ لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پیار سے کہا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ،
یا علی تو میرا ایسا ہی بھائی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہارون بھائی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس پیار سے کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام. فرمایا تو بھی میرا ایسا ہی بھائی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے حضرت ہارون بھائی تھے. لیکن شک ہو سکتا تھا ہارون تو خود نبی تھے, ہو سکتا تھا خیال کہ یہ بھی نبی ہو جائیں. فوراً کہا لیکن علی یاد رکھنا اعلیٰ لا نبی آبادی, لیکن خبردار یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. جہاں شک ہو سکتا تھا روک دیا, فوراً بتا دیا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے پیار ہے, بھائی ہے تو میرا. اس لیے تو امام حسن پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے تھے. اللہ اللہ کتنا سعادت مند بچہ ہوگا, رسول اللہ خود آ کے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا لقمہ ہی اپنی دانت سے چبا کے کھجور کا دیا. لوگوں نے پوچھا نام کیا رکھنا ہے؟ فرمایا میں نے علی کو اپنا بھائی کہا ہے, اور بھائی کہا جس طرح ہارون علیہ السلام بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام کے, اور ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام شبر اور شبیر تھے, میں اس کا نام شبر رکھتا ہوں. سبحان اللہ. شبر کا لفظی معنی حسن ہے. شبر عبرانی الفاظ کا لفظ ہے, عربی میں اسے حسن کہتے ہیں, اور شبیر کا معنی حسین ہے. وہی لفظ لیے جو حضرت ہارون علیہ السلام نے استعمال کیے تھے. سبحان اللہ. تو سوچئے کس طرح ایک چیز کو کوئی چیز شک میں نہیں رہنے دی. ایک جگہ بھی شک نہیں رہا کہ کوئی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے. یہ بات بالکل ہی خاتمہ کر دیا کہ کوئی شک نہ کر جائیں کہ جیسے یہ آئیں گے کل یمن میں پیدا ہو جائے گا, کل ہندوستان میں پیدا ہو. فرمایا نہیں, اب عرب ہو یا عجم ہو ایک ہی نبی ہوگا جو میرا مجھے مانے گا. سبحان اللہ. میں ہی ہوں گا سب کے لیے. آئے تھے, سب کے لیے آئے تھے. عرب سے شروع ہوئے تھے, عربی زبان لے کے آئے تھے, عربی بولتے ہوئے آئے تھے. عربی میں قرآن آیا ہے, قرآن بھی عربی میں آیا, گفتگو بھی عربی میں کی, لیکن کسی زبان پہ پابندی نہیں لگائی. کسی زبان پہ پابندی نہیں لگائی. کہا کہ یہ مرکز ہے قرآن, اس کو پڑھو, سمجھنے کے لیے کسی زبان میں لے جاؤ. بر صغیر میں جب محمد بن قاسم آیا تو ہندوستان کے لوگ مسلمان ہو گئے. انہیں قرآن سمجھ نہیں آتا تھا کہ عربی کا تھا, یہ ہندی بولتے تھے. تو پہلا ترجمہ محمد بن قاسم کے ایک ساتھی نے عربی سے ہندوستان کی زبان میں کیا. یہ پہلا ترجمہ ہے قرآن مجید کا جب دنیا سے ہوا ہے. بعد میں شیخ سعدی کا ترجمہ بھی آ گیا, بہت ترجمے آئے, شاہ ولی اللہ کا بھی آ گیا, شاہ عبدالعزیز کا بھی آ گیا, بہت ترجمے آ گئے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے, یہ سارے ترجمے ہیں, قرآن نہیں ہے. قرآن وہی ہے جو قرآن ہے. قرآن وہی ہے جو قرآن عربی زبان میں ہے, اور جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ ہے, وہ کسی کی کوشش ہے قرآن سمجھنے کی, جتنا سمجھا اس نے لکھ دیا. اور اس پر ایمان بھی نہیں ہے, ایمان پھر قرآن پر ہے. کہ وہ جو تفسیر لکھتے ہیں لوگ, بہت تفسیریں لکھی گئی, دنیا کی کسی کتاب کی اتنی تفسیریں نہیں لکھی گئی جتنی قرآن کی لکھی گئی. اللہ اللہ, لکھنے والوں نے حد کر دی. اپنے علم کا سارا سامان جو تھا قرآن کے سامنے رکھ دیا. علامہ راضی کی تفسیر کبیر حیرت ہوتی ہے پڑھتے ہوئے کہ اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا منطقی فلسفی, اور قرآن کے سامنے کھڑا ہے اور لکھتا جا رہا ہے. تفسیر طبری لکھی امام طبری نے 30 جلدوں میں, 30 جلدیں ہیں اس کی, زمین پہ رکھی ہوئی تو 8 فٹ اونچی آتی ہے, لکھ دیا.
لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن ہے، کہا قرآن وہی ہے، یہ میری سمجھ ہے جو میں نے قرآن سے سمجھا ہے، اور سمجھا بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے۔ پرانے مفسرین شرح کرتے ہوئے بھی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ مشہور تفسیر ابن کثیر ہے، 4 جلدوں میں ہے، عام پڑھی جا رہی ہے، ترجمہ اردو میں بھی ہو گیا، لکھی جا رہی ہے، لکھتا جا رہا ہے لوگ، جو بھی آیا، دنیا کی کوئی زبان نہیں ہے، انگریزی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، قرآن کے ترجمے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جارج سیل پہلا شخص تھا یورپ کا جس نے قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا، آج بھی ترجمہ ملتا ہے اس کا، اور اس نے دیباچے میں کہہ دیا کہ میں نے عربی پڑھی ہے، جو عربی سے سمجھا ہوں لکھ رہا ہوں، اگر اس میں مفہوم میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ میری ہے، قرآن کی نہیں ہے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغام لے کے آئے، قرآن آخری کلام آئے، آپ آخری نبی ہیں۔ اب کوئی اور نہ کتاب آئے گی، نہ کلام آئے گا، نہ اس کی مثل ہوگا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجیے عقیدے کی، کہ قرآن کی مثل بن نہیں سکتا۔ عربی جاننے والے تو بہت ہیں، ایسے عمدہ لکھنے والے ہیں کہ حد ہو جاتی ہے، پڑھ کے عامی حیران، ہمدانی ہو یا حریری ہو، اس کے تو ایک ایک لفظ آج کل مدارس نظامیہ میں پڑھا جا رہا ہے۔ عربی سیکھنے کے لیے اسی کی مقامات پڑھی جا رہی ہیں، اتنی زبانی سے لکھتے ہیں کہ حد ہو جاتی ہے۔ اس دور میں ڈاکٹر طاہر حسین کا شمار عربی لکھنے والوں میں بڑا ممتاز ہے، بڑا نام ہے اس کا، نبینا تھا لیکن 70 کتابیں لکھ گیا، 2.5 سال کی عمر میں نبینا ہو گیا تھا ماں کی گود میں، لیکن فرانس سے پی ایچ ڈی بھی کیا، اور 70 کتابیں ہیں آج ساری ملتی ہیں اس کی، سیرت رسول بھی لکھ دی۔ اللہ اللہ، دیکھیے کتنا عقیدہ مضبوط تھا۔ حبامش سیرہ اس کا نام ہے کتاب کا، سیرت کا حاشیہ۔ کہتا مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کی بات کر سکوں، مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں حاشیہ لکھ سکتا ہوں، ادھر ادھر پھر سکتا ہوں، مرکز تو کسی اور کا کام ہے لکھنا۔ اور اتنے پیار سے لکھا کہ پڑھتے ہوئے آدمی کا دل ہل جاتا ہے۔ تو لکھتے ہیں لوگ، سیرت بھی لکھ رہے ہیں، قرآن کی شرح بھی لکھ رہے ہیں، اور لکھتے چلے جا رہے ہیں، ایک نئی، حتیٰ کہ ڈاکٹر پکتال نے لکھا، اور وہ لکھتے لکھتے قرآن کا ترجمہ کرتے کرتے مسلمان ہو گیا۔ انگریز تھا، مسلمان ہو گیا، کہتا قرآن پڑھ لیا ہے، اب بس نہیں رہا ہے، اور ایسی بات کہہ گیا کہ جو بہت سے مفسرین نہیں کہہ سکے تھے۔ اس نے جہاں اللہ کا لفظ قرآن میں آیا اس کا ترجمہ اللہ ہی کیا، گاڈ نہیں کیا، سب گاڈ کرتے ہیں، انگریزی میں اللہ کو گاڈ کہتے ہیں، وہ کہتا نہیں، گاڈ لفظ چھوٹا ہے، اللہ کا لفظ بڑا ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ کسی کا نام کوئی ہو تو انگریزی میں لکھنا ہو، اردو کا نام ہو، تو کیا اس کا ترجمہ کر کے لکھیں گے کہ وہی لکھیں گے؟ آپ کا نام انگریزی میں لکھنا ہے تو آپ کا ہی نام لکھیں گے، خواہ وہ پنجابی کا نام ہو، ترجمہ نہیں ہوتا۔ کہتا ہے یہ تو اللہ کا اصل نام ہے، یہ ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ، باقی سب صفاتی نام ہے، اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں، صفات کے ترجمے ہو سکتے ہیں، ذات کے نام کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ تو پورے ترجمے میں اللہ ہی لکھا، ایک خوبصورت بات کہہ گیا، اور یہ بھی کہہ گیا کہ اللہ کا لفظ معرفہ ہے، یعنی ایک خاص نام ہے، اسے عام طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہی عرب کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں کہ اللہ اس میں معرفہ ہے،
اللہ کا نام ہے، اتنا بڑا معرفہ ہے کہ اے نکرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک مفسر نے لکھا کہ اس کی الف کاٹ دی جائے تو للہ ہو جاتا ہے، پھر بھی معرفہ ہی ہے۔ اگر لام بھی کاٹ دی جائے تو لہو ہو جاتا ہے، پھر بھی معرفہ ہی ہے، اور لام بھی کاٹ دی جائے ہوئی اکیلا ہو جائے تو پھر بھی وہی ہے۔ یہ ایسا نام ہے کہ جو خالصتاً اس کا ہے، جس کا ایک ایک حرف بول رہا ہے کہ میں اللہ کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، قدرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کا نام اسلام نے دیا، لیکن پہلے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کا نام اللہ کا نام۔ حضور کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، تو اللہ کا نام تو استعمال ہو رہا تھا۔ عربی کا بڑا شاعر زہیر، جس کا قصیدہ کعبے پہ لٹکایا گیا، اس نے بھی کہا لا تکتمن اللہ ما فی صدورکم، اللہ کا نام استعمال کیا اس نے۔ تو یہی نام ہے جو خالص اللہ کا نام ہے، اور جو اس کے لیے ذات کا، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ اس میں ذات ہے۔ رحمان اور رحیم اس میں صفات ہیں، وہ صفاتی نام ہیں، ان کے ترجمے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اصل بات جو میں کہنا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زبان لے کے آئے، ایسا قرآن لے کے آئے، ایسا کچھ کہہ کے گئے کہ اس کا بدل آج تک ہو نہیں سکا۔ بہت عربی بولنے والے آئے، بڑے بڑے لائق لوگ آئے، ان کو پڑھ کے آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ کتنی زبردست عربی لکھتے ہیں، لیکن قرآن نہیں لکھ سکے۔ قرآن کا دعویٰ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک سورت ہی لکھ لاؤ، پورا قرآن نہ لکھو، ایک ہی سورت لکھ لاؤ، 3 آیتیں لکھ لاؤ، سورہ کوثر کی 3 آیتیں، 3 ہی لکھ لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چیلنج دیا تھا مکے والوں کو کہ قرآن بے مثل کلام ہے، تو سورہ کوثر ہی پیش کی تھی۔ فرماتے ہیں کعبے کی دیوار پر لکھوا دی تھی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 آیتیں لکھی اور نیچے کہہ دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل کوئی صورت بنا لاؤ، میں معلوم تم بھی عربی جانتے ہو۔ بڑے لوگ آئے تھے، تاریخ بڑی پڑی ہے، کبھی ادھر سے آئے کبھی ادھر سے آئے کہ کا جواب لکھیں، جملے ہی ہیں نا 3 عربی کے جملے ہیں، تو ہم بھی عربی جانتے ہیں، لکھ لیں گے، لیکن نہیں۔ سب سے بڑا شاعر ابو جہل لے کے آیا تھا کہ اس کا جواب لکھ لو، یہ دعویٰ ہے ان کی طرف سے اس کا جواب لکھنا ہے۔ تو وہ جب آیا تھا تو کعبے کی دیوار پہ لکھا، وہ اس نے کھڑے ہو کے پڑھا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ کہہ کے فوراً بول پڑا ما ھذا قول البشر، یہ آدمی کا کلام نہیں ہے۔ فوراً پکار اٹھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ حبیب اجمی کو بلایا، یمن سے بلایا، عالم تھا بہت بڑا یمن کا، یمن کی عربی بڑی وسیع عربی تھی۔ بلایا، ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، دعویٰ نبوت کرتا ہے، اس کا جواب لکھو۔ آئے، سامنے بیٹھا، بہت تیز آدمی تھا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا اس دور کا، سامنے بیٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے جواب دیا۔ آپ کسی دشمن کی بات کا رد نہیں کرتے تھے، جواب دیتے بات، جذباتی نہیں ہوتے تھے کہ مجھ سے ایسے سوال کیوں کر رہے۔ جواب دیا، سن کے چپ ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ کہتا یہ ضرور نبی ہے، ان کی گفتگو بتا رہی ہے، یہ جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ کلام بول رہا تھا، گفتگو بول رہی تھی۔ کہنے لگا، حبیب اجمی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مان تو میں گیا ہوں، کچھ سوال ہیں اس کا جواب دے دیجیے۔
آپ نے کہا کیا؟ کہا ایک تو بتا دیجئے میرے دل میں کیا ہے۔ یہ دل میں میرے ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے تک دل کی باتیں یہ نہیں سمجھیں گے، یہی امتحان لینے لگا تھا کہ دل کی باتیں سمجھیں کیا ہے۔ آپ نے کہا بتا دوں؟ فرمایا تیری بیٹی ہے ایک، معذور ہے، تجھے ہر وقت اس کا کھٹکا لگا رہتا ہے، تیرے دل میں غم ہے کہ بیٹی کیسے زندہ رہے گی، معذور ہے، یہی ہے نا؟ کہنے لگی یہی بات۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ کے کرم سے وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ بھاگا ہوا گھر گیا، وہاں سے بھاگا یمن جانے گئے، یمن گیا، رات کے وقت پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ بچی دروازہ کھولنے آئی، دیکھا اسے، کہنے کہ تو وہی ہو؟ کہنے لگی ہاں۔ کہا تم ایسی کیسے ہو گئی؟ کہا پتہ نہیں، سوئی ہوئی تھی کہ ایک خوبصورت وجود آیا تھا اور مجھے اٹھا کے بٹھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ کہنے لگی کہ گورا سا بدن، نیچی نظریں، گل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبن، وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گئے سب تن من تھن۔ یہی واقعہ تھا۔ دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ چاند چمک رہا ہے، اس پر حکمرانی کیسی ہے آپ کی؟ ہم نے سنا میرا امتی ہے، سارا کائنات ہی امتی ہے میری۔ کہا اسے توڑ کے دکھا دیجیے۔ تو شق کمر کا مدعا ہوا، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے انگلی اٹھائی۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا، میں دیکھ رہا تھا رسول اللہ کے کف مبارک سے میں دیکھ رہا تھا کہ سامنے چاند ٹوٹ ٹوٹ کے ادھر اور ادھر ہو گیا۔ ایک انگلی اٹھی تھی کہ چاند دو نیم ہو گیا۔ کہنے لگا جادو ہوتا تو آسمان پہ نہ ہوتا، زمین پہ ہوتا ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ قدرت ہے اللہ کی۔ ارے آنے والے مسلمان ہو گئے، جن کو لایا تھا امتحان کے لیے وہ تو کلمہ پڑھنے لگ گئے، اور جو ساتھ بیٹھا ہے وہ نہیں پڑھا۔ یہ تو توفیق ہے اللہ کی، اللہ کا کرم ہے جس پر ہو جائے۔ توڑ دیا چاند، موضع ہے نا، ان شق القمر الذی ردت علیہ الشمس ونشق القمر۔ کہانی کہتا ہے کہ وہ ذات مبارک جس نے سورج واپس کر دیا اور چاند کو توڑ دیا۔ آنا امی بلا کے نندہ ام الکتاب، کہنے کو تو وہ امی تھے مگر ہاتھ میں ام الکتاب پکڑی ہوئی تھی جس میں سب کچھ تھا۔ والد گرامی علیہ الرحمہ نے اس معجزہ کو نکالا تھا کہ یہ کس وقت ہوا۔ ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ کہاں کہاں ہوا، اگر چاند ٹوٹا تو دیکھا کس کس نے؟ مکے والے تو دیکھ رہے تھے سامنے۔ تو انہوں نے بڑی روایات نقل کی، اس میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ہندوستان کا بادشاہ اپنے محل کے اوپر سو رہا تھا، کنوج شہر تھا، سو رہا تھا کہ ایک دم چاند ٹوٹتا ہوا نظر آیا، گھبرا کے اٹھا، اپنے نجومیوں کو بلائے۔ ہندوستان میں نجوم بڑا تھا، پتریاں کھول کھول کے حساب لگاتے تھے۔ کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے حساب لگا کے کہا کہ وہ آخری نبی آ گئے ہیں، ان کا معجزہ ہے۔ کہنے لگا بھیجو آدمی وہاں پتہ کر کے آئے کون ہے۔ 2 آدمی بھیجے گئے ہندوستان سے، وہاں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، واپس آئے،
ایک کا نام رتن ہے جس کے قصے تاریخ میں اتنے چلتے ہیں کہ حد ہو گئی ہے. واپس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لمبی عمر کی دعا دی تھی. وہ بہت لمبی عمر پائی، اس نے بہت لمبی عمر پائی، حتیٰ کہ امام ابن حجر عسقلانی کہاں بیٹھے ہیں، عرب میں بیٹھے کتاب لکھ رہے ہیں، اس میں بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں. وہ بٹھنڈا کے ایک علاقے میں رہا اور ساری عمر یہی ذکر کرتا رہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا. میرے دوستو، کس نے کس کی آنکھ جس کی بیدار ہو وہ دیکھ لیتا ہے. باقی ابو جہل کے سامنے معجزہ ہوا ہے نا، مانگا تو اس نے کہا، وہ مسلمان نہیں ہوا. تو اللہ سے توفیق مانگے کرو کہ اللہ تسلیم کرنے کی عادت ڈالے. یہ نہ ہو کہ دیکھ کر بھی انکار ہو جائے. ابو جہل ہی لے کر آیا تھا رسول اللہ کے پاس، ہاتھ میں کنکریاں، ہاتھ میں 2-3 پتھر پکڑے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، ہاتھ دبایا ہوا تھا. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو بتا اس کے اندر کیا ہے. اللہ اللہ، امتحان لے رہے تھے لوگ لگاتار. فرمایا چچا اگر میں بتاؤں تو مان لے گا؟ کہا ہاں. کہا اگر یہ بتائے کہ میں کون ہوں. ارے کنکر بھی میری امت میں ہیں، بتائے کنکر بول پڑے تھے. کنکر اللہ کلم الحسباہ قالوا انہ شیء عجاب. چھوٹے چھوٹے کنکر بولنے لگے کہ یہ تو نبی ہیں. لوگ کہنے لگے یہ کیا ہو گیا. ارے ہاتھ جس نے پکڑے تھے اس کے ہاتھ کے کنکر بول پڑے لیکن وہ نہیں بولا. لوگ کہتے ہیں آج کہ فلاں نے بڑا قرآن پڑھا ہے، بڑی حدیث پڑھی ہے، وہ تو یہ بات نہیں مانتا جو آپ کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ماننا تو توفیق ہوتی ہے اللہ کی، یہ زبردستی نہیں ہوتی. ماننا توفیق ہوتی ہے. باہر سے آ کے مان لیتے تھے، دور دور سے لوگ آئے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک پادری کا بیٹا تھا، ایران رہتا تھا، فارسی ہیں، رہتا تھا. میرے والد تبلیغ کرتے تھے، تورات پڑھ پڑھ کے سناتے تھے لوگوں کو، میں سنتا تھا. ایک کتاب کا حصہ وہ اندر رکھتے تھے، وہ کبھی دکھاتے نہیں تھے. کہتے میں نے ابا جان سے پوچھا کہ وہ جو اندر کاغذ پڑے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے نہیں بیٹا وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے. کہتے مجھے تشویش ہوئی کہ کیوں نہیں پڑھنے کے قابل. کہتے والد اتنے بدگمان ہو گئے کہ وہ جب باہر نکلتے تھے تو دروازے کو تالا لگا کے نکلتے تھے کہ یہ اندر نہ چلا جائے. اتنا خوف تھا. کہتے ایک دن موقع مل گیا، میں نے وہ ورق پڑھ لیے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ نبی آئیں گے. چھپا رہے ہیں. انجیل چھپتی ہیں آج بھی، برنباس کی انجیل نہیں چھپتی، پوپ کے پاس پڑی ہے، اس میں رسول اللہ کا ذکر ہے، وہ نہیں چھاپتے. تو یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کیا ہے. تو کہتے میں نے دیکھ لیا. میں نے خفیہ خبر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کہاں ہیں. کسی نے بتا دیا عرب میں ایک دعویٰ ہوا ہے. کہتے میں باغ پڑا، جوانی میں باغ پڑا، مختلف جگہوں پہ گھومتا گھومتا کئی مہینوں کے بعد مدینہ پہنچ گیا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ نام کے رسول کہاں ہیں؟ کہا مسجد میں ہیں. کہتے میں مسجد میں آیا، دروازے سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. فرمایا صحابہ اسے لے آؤ. کہتے مجھے عربی آتی نہیں تھی، میں بتا نہیں سکتا تھا کہ کہاں سے آیا ہوں، کیسے آیا ہوں.
میں کسی کو کچھ بتا ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے زبان آتی نہیں تھی، تو میں پریشان تھا کہ کیسے بات کروں۔ میں قریب گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے بٹھایا اور کہتے ہیں مجھ سے فارسی میں بات کی، بتا دیا کہ کائنات کا نبی ہوں، جس بولی میں بھی بولو گے جانتا ہوں میں تمہاری بولی، تمہاری آوازیں پہچانتا ہوں، بول کے تو دیکھو۔ پیار کیا، محبت کی، صحابہ میں شامل ہو گئے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، کسی صحابہ نے پوچھا کہ تیرا خاندان کون ہے؟ وہ کہ عرب میں تو خاندان ہوتے تھے کہ یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، آج بھی جائیں تو وہ اپنے نام کے ساتھ خاندان کا نام ضرور لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پوچھا، کہا میں کیا بتاؤں کہ میں یہودی ہوں؟ کہتا مجھے ڈر لگتا تھا، میرا خاندان کیا ہے میں کیا بتاؤں، میں کچھ نہیں کہتا تھا، لوگ پوچھتے تھے مجھے بتانا نہیں آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ یہ گھبراتا ہے، بلایا، پیار بٹھا کیا، صحابہ بیٹھے تھے، کہا صحابہ سنو یہ کون ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا سلمان من اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت کا حصہ ہے۔ ارے جسے تم پہچان نہیں رہے میں اسے اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، رحیم و کریم نبی ہیں، کرم کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ خلوص سے کوئی آ جائے۔ دربار میں پہنچے خلوص سے، آج بھی پہنچے تو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے کہ جو بھی آئے اس کی سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں۔ میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے بن کے آئے، اس لیے جب کائنات کے نبی ہیں تو کائنات کی ہر جگہ پہنچنا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ میں کہہ رہا تھا قرآن بے مثل کتاب ہے، کوشش کی گئی، ابو جان نے بھی کوشش کیا ہے، اس نے جو 2-4 جملے بنائے تھے وہ بھی تفسیروں میں نقل کیے گئے۔ ایک دن کچھ 2-4 جملے بنا کے لے آیا اپنے ساتھیوں کے پاس کہ میں نے قرآن کا جواب لکھ دیا۔ انہوں نے کہا سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنایا، اپنے ساتھیوں کو سنایا۔ تو انہوں نے کہا ابو لہیکم یہ نہ لے کے جانا شرمندگی ہوگی، یہ قرآن نہیں ہے، یہ نقل ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ ایک سوال ذہن میں سوچئے گا، قرآن عربی زبان میں ہے، عربی قاعدے کے مطابق ہے، سارے عربی زبان کے قانون اس پہ لگتے ہیں، بلکہ قواعد عربی کے نکلے ہی وہاں سے۔ یہ جو قاعدے آج پڑھتے ہیں، سیب وے کے ہوں یا اکفش کے ہوں، سارے قاعدے اسی سے ہیں۔ تو قرآن عربی زبان میں لفظ عربی زبان کے حروف ہجا 28 ہیں، حمزہ با تا 28 ہیں۔ قرآن نے 29واں دریافت نہیں کیا، 28 میں ہی ہے قرآن سارا۔ 30 کوئی اور لفظ نہیں بنایا جو عرب نہیں بولتے تھے، جو عرب بولتے تھے اسی میں قرآن ہے۔ 28 ہی حرف ہیں۔ عربی زبان سے حرفی زبان ہے، 3 حرف سے شروع ہوتی ہے، قرآن بھی سے حرفی ہے سارا۔ پورے قرآن کا ہر لفظ دیکھیے 3 حرفوں سے نکل گیا۔ جملہ بنانے کا قانون، فاعل بنانے کا قانون، مفعول بنانے کا قانون، آلہ بنانے کا قانون، جو عربوں کے ہاں ہیں وہی قرآن میں ہے۔ کوئی چیز بھی نئی نہیں ہے۔ لیکن سوچئے سب کچھ عربوں کا ہے تو عرب بنا کیوں نہیں سکے؟ قدرت نے بتا دیا سب کچھ تمہارا ہے، مگر جو ہم نے کہہ دیا تم بنا نہیں سکو گے۔ لفظ روز بناتے ہو، لیکن یہ ترتیب نہیں بنے گی جو ہم نے لگا دی۔
تو ایمانداری سے ہاتھ دل پہ رکھے، یہ قرآن معجزہ ہے میرے رسول کا، معجزہ ہے نا، معجزہ کی ہر چیز عربوں سے ملتی ہے لیکن بے مثل ہے، تو کیا رسول اللہ ہی مثل رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، پیدا بھی ہوئے تھے، بچپن بھی آیا تھا، سب کچھ انسانوں کی طرح آیا تھا، ہمیں تسلیم ہے ایسے ہی ہوا تھا۔ ارے سب کچھ عربوں کا ہو کے قرآن کی مثل نہیں بن سکا تو سب کچھ انسانوں جیسا ہو کے رسول اللہ کیسے مثل بن جائے گے؟ سبحان اللہ، وہ کیسے مثل بن جائیں گے؟ قدرت نے ایک بے مثل وجود پیدا کیا ہے۔ انگلیاں آپ کی بھی ہیں، بھائی کو بھی اٹھا کے دیکھے تو وہ نہیں مانتا، ان کی انگلی کی تو چاند مانتا ہے، اٹھائی تھی نا، نظر مڑ کے دیکھی تھی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پیچھے بھاگا تھا، جب ہجرت کو گئے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک اونٹنی پہ سوار تھے، اور ایک غلام تھا عامر بن فہرہ جس نے لگام پکڑی ہوئی تھی اور لے جا رہا تھا۔ اللہ اللہ کیا منظر ہوگا، پورا مکہ چھوڑ کے یہ نکلے ہیں، کہتے جا رہے تھے ہم، عربوں نے کہہ دیا کہ وہ نکل گئے ہیں، گھر پہ حملہ کیا تو کوئی نہیں تھے، انعام مقرر کر دیا کہ جو انہیں راستے میں پکڑ لے 100 اونٹ انعام دیں گے۔ بڑی طاقت تھی، بڑا انعام تھا، لوگ بھاگے پکڑنے کے لیے۔ سراقہ بہت بڑا تیر انداز ہے، تیر چلانے کا فن جانتا ہے، کہتے میں بھاگا میں پکڑوں، اور میں پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اونٹنی دیکھ لی کہ سامنے جا رہی، میں نے للکار بھی دیا کہ آ گیا ہوں میں۔ حضرت صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سراقہ قریب آ رہا تھا، نیزہ ہاتھ میں تھا، کہا یا رسول اللہ سراقہ آ گیا ہے، پیچھے آ گیا ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس کی طرف، تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دس گئے۔ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، آواز دی کہ نہیں یہ تو غلطی ہو گئی ہے، میں پھر نہیں آؤں گا، معاف کر دیجئے۔ حضور نے کہا جاؤ معاف ہے، لیکن لالچ اتنا تھا پھر بھاگا، 3 دفعہ کہتے بھاگا میں، تیسری دفعہ میرے گھوڑے کا پیٹ بھی زمین میں تھا، کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ طاقت اور ہے، یہ باقی طاقت نہیں ہے۔ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ اب میں خلوص دل سے کہتا ہوں کہ معاف کر دیں، پہلے تو جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا، اب دل سے کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا معاف کر دیا۔ دشمن کو بھی معاف کرنے کا فن سیکھیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 دفعہ حملہ آور ہو رہا ہے، نیزہ تان کے آگے آ رہا ہے، لیکن 3 دفعہ معاف کر دیا۔ تیسری دفعہ نکلا تو کہنے لگا جی آپ کو مان گیا کہ آپ رسول ہیں، سبحان اللہ، میں غلطی کر کے آ رہا تھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور ہنس کے فرمایا کہ سراقہ آج تو میرے پیچھے آئے ہو، وہ دن کیا ہوں گے جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ کسرا کے کنگن ہوں گے، بادشاہ کسرا ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کے کنگن۔ انہونی سی بات نظر آئی، سراقہ کہتے ہیں میں مکے واپس آ گیا، نہیں میں پکڑ سکا، میں نے کہا نہیں ان کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ اسلام پھیل گیا، حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، ایران فتح ہوا، ایران کے محل کے سامان آیا تو اس میں کسرا کے وہ کنگن جو پہن کے وہ بیٹھتا تھا وہ بھی آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے وہ کنگن دیکھے، مسکرا کے کہا سراقہ کہاں ہے؟ کہا جی میں ہوں۔ فرمایا یہ پہن لو،
کہنے لگا جی سونا اور آدمی منع کیا ہے رسول. فرمایا یہ تو میرے رسول نے کہا تھا کہ تو پہنے گا. کتنا یقین ہے صحابہ کو رسول اللہ کی بات پر. سبحان اللہ. یقین کی حد ہے. سراقہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ کو چھنکا چھنکا کے پورے لشکر میں پھر رہے تھے کہ میرے رسول کا قول کیسے سچا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. قدرت بتا رہی تھی، صرف نظر چاہیے تھی دیکھنے کی. کہتے ہیں ایک اور قبیلہ بھی بھاگا تھا پیچھے، بنو اسلم کا قبیلہ تھا. یہ سرائی قبیلہ ہے، انہیں پتہ چل گیا کہ انعام مقررہ ہے، پکڑنا ہے، تو وہ پیچھے بھاگے. وہ کافی آدمی تھے، پیچھے بھاگے اور پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ نے ان کی طرف دیکھا، قوت کے ساتھ دیکھا، سر جھکا دیا کہ حضور غلطی کر گئے ہیں، نہیں پڑھتے. فرمایا جاؤ معاف کر دیا سارے قبیلے کو. معاف کیا. کہنے لگا حضور مدینہ میں جا رہے ہیں، کائنات کے بادشاہ ہیں، بادشاہ جب چلتے ہیں تو ان کے اوپر جھنڈے ہوتے ہیں، اگر اجازت دو تو میں بھی ایک جھنڈا بنا دوں. کہتے ہیں اپنی چادر اتار کے لٹکا کے رسول اللہ کے سر پہ رکھ دی کہ حضور مدینہ کے اندر داخل ہوں تو جھنڈا سر پہ ہونا چاہیے. قبیلہ کا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا. اصل بات یہ تھی کہ جس کے اندر سچائی دیکھنے کی قوت ہوتی ہے وہ دیکھ لیتا ہے، وہی بڑے ہوتے ہیں. قرآن مجید نے کہا تھا الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. وہ نبی جو سچ لے کے آئے تھے، سراپا سچ تھے، سچ ہی لے کے آئے تھے. فرمایا وہ بڑے ہیں جو سچ لے کے آئے تھے، اور وہ بھی بڑا ہے جو سچ کو مان لیتا ہے. صدق بہ، مفسرین کہتے ہیں صدیق اکبر کی طرف اشارہ ہے قرآن کا کہ وہ سچ تھے اور یہ سچ ماننے والے تھے، اس لیے صدیق بن گئے. فرمایا یہی متقی لوگ ہیں. متقی ہوتا ہی وہ ہے جو سچ بولنے والا ہو اور سچ کو پہچاننے والا ہو. سچ کو ماننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، حقیقت کو ماننا بھی بڑی مشکل کام ہوتا ہے. سامنے دیکھ کر نہیں مانتے لوگ، سامنے کھڑے ہو کے نہیں مانتے. ماننے کے لیے بڑی شرائط ہوتی ہیں. میرے دوستو دعا یہ کرتے رہیے کہ اللہ یہ توفیق دے کہ سچ جب سامنے آئے تو مان لیں، سچ کے سامنے سر جھکا دیں. جو سچ کے سامنے سر جھکا دے گا وہ بخشا ہوا وجود ہوگا. حضور صرف فرماتے ہیں الصدق کو یہدی، الصدق کو ینجی. صدق جو ہے یہ نجات دلا دیتا ہے، یہ کامیاب کر دیتا ہے. الصدق کو یہدی الی البر، صدق نیکی کی طرف لے جاتا ہے. والبر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت لے جاتی ہے. نیکی کا راستہ صدق کا راستہ ہے، سچائی کا راستہ ہے، اور سچائی نیکی کا جانے آنے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوٹ نہ بولا کرو کہ یہ سب سے بڑی ذلت ہے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلمان ہوئے، کافر سے مسلمان ہو گئے. کہیں گے یا رسول اللہ گناہ بڑے کیے ہیں، کوئی گناہ نہیں جو نہیں کیا. اتنے گناہ چھوڑنے کی ہمت بھی نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں نا یہ عادت پڑ گئی ہے کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چھوڑ سکتے ہو؟ اس نے کہا ضرور فرما دیں. فرمایا ایک ہی چیز چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، باقی کرتے رہو. سوچو کتنا بڑا مطالبہ تھا کہ سارے گناہ کرو، ایک جھوٹ بولنا چھوڑو. وہ کہتے میں نے ایک وعدہ کر لیا دوبارہ ساتھ میں جھوٹ نہیں بولوں. کہتے گھر گیا، کوئی برائی کرنے لگا، خیال آیا کہ رسول اللہ نے پوچھ کیا کہ یہ کی تھی تو سچ بولنا ہے. کہوں گا کی تھی تو صحابہ کے سامنے پریشانی ہو گئی.
اور اگر نہ مانا تو جھوٹ ہوگا، اور وعدہ کیا وہ سچ بولنا ہے۔ کہتے جو بھی برائی کرنے لگا یہی خیال سامنے آ گیا کہ رسول اللہ کے سامنے جا کے کیا کہوں گا، اور صرف جھوٹ چھوڑا تھا، سب کچھ چھوٹ گیا۔ فرماتے ہیں راس الآثام ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے، یہاں سے گناہ پھوٹتے ہیں۔ سچ کی نبی سچ لے کے آئے تھے، سچے بن کے آئے تھے، اور اپنی نبوت سے پہلے اپنا سچا ہونا منوایا تھا۔ یہ دوستو ربیع الاول کا مہینہ گزرا، آخری تاریخوں پہ آ گئے ہیں۔ رحمت کا مہینہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ تھا۔ خوشی ہے کہ لوگوں نے ان کے آنے کی خوشی منائی، اور کتنی خوشی ہو سکتی ہے مسلمان کو کہ وہ تشریف لے آئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بھول نہیں جانا ہے کہ ربیع الاول گزر گیا ہے، انہیں ہر وقت یاد رکھنا ہے، ہر لمحہ ان کا ذکر کرنا ہے۔ میلاد کی محفل صرف ربیع الاول میں نہیں کرنا ہے، باقی مہینوں میں بھی میلاد ہی کرنا ہے، ان کی محفل سجاتے رہنا ہے، ذکر جتنا بھی ہو جائے کرنا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی اس ذکر کا آشنا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ نیکی کرتے رہیں، نیکی کی طرف بڑھتے رہیں، اور محبت رسول سے جئیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما